وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طلبہ اعزام، جس مرتبے کے آپ حامل ہیں اور جس عظمت اور فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کی ہے، دنیا میں آپ سے بڑھ کر فضیلت، دنیا میں آپ سے بڑھ کر عظمت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک، اللہ کے نزدیک کسی کی نہیں ہے. حدیث شریف میں صرف اور صرف طلباء کرام کے لیے، علم حاصل کرنے والے علماء کرام کے لیے یہ فضیلت آئی ہے کہ ان لوگوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہے. آپ کی حفاظت کی دعا مچھلیاں کرتی ہے. یعنی مچھلیاں دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، ان اداروں میں ان چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے قرآن کو، احادیث کو سیکھنے والے جو علماء ہیں، طلباء ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے. کسی سائنٹسٹ کے لیے، کسی ڈاکٹر کے لیے، انجینئر کے لیے مچھلیاں دعائیں نہیں کرتی ہیں، لیکن جب اللہ نے آپ کو اتنے بلند مقام پر پہنچایا ہے، اتنا بڑا عہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ ایسا آپ کے اندر کیا خاص ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنے بلند مقام پر اللہ نے آپ کو پہنچا دیا؟ اور جو آدمی جتنا خاص ہوتا ہے، جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے، اس پر ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. بھائی گھر میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے، مثال کے طور پر باپ سب سے بڑا ہے ابھی، تو باپ پر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اس سے چھوٹا اس کا بڑا بیٹا ہے، اس پر ذمہ داری ہے. اس سے چھوٹے پر اس سے کم، اس سے چھوٹے پر اس سے کم، درجہ بدرجہ ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کا یہ مقام ہے، آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ مچھلی، سمندر کی مچھلیوں تک اور آسمان کے فرشتوں تک آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو آخر آپ کا یہ مرتبہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں. اس لیے کہ جس وقت مدرسے میں بچہ داخل ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، تو وہ محض اور محض اللہ کے لیے ہوتا ہے. وہ قرآن کریم کو سیکھنا اس لیے چاہتا ہے کہ تاکہ وہ قرآن کریم کو سیکھ کر قرآن کریم کو پڑھانے والا بن جائے. وہ جب مدرسے میں داخل ہوتا ہے اور دینی علوم حاصل کرنے لگتا ہے تو وہ اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ اس کو حلال اور حرام کا پتہ لگ جائے، اور اللہ کا جو پیغام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بھیجا تھا، اس پیغام کی ذمہ داری پہنچانے کی جو پہلے انبیاء کرام پر تھی، اب وہ ساری کی ساری ذمہ داری آپ تمام طلباء پر ہے، علماء پر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے: ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہے. اب ظاہر سی بات ہے، انبیاء کا مقام اور مرتبہ تو سب سے بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ انبیاء سے بڑا مقام تو کسی کا نہیں ہے. تو جب انبیاء کے آپ وارث ہیں تو انبیاء کے بعد مقام اور مرتبہ جو سب سے بڑا ہوگا وہ آپ کا ہوگا. اب کیونکہ آپ وارث انبیاء کے ہیں تو جو ذمہ داریاں انبیاء کی تھی، یعنی دین کو لوگوں تک پہنچانا،
لوگوں کو دین کی طرف بلانا، وہی تمام کی تمام ذمہ داریاں آپ کی بھی ہیں۔ لیکن جس موضوع پر میں آپ سے آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا حساس موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ اسی تعلق سے میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ کے نبی کی ایک حدیث پڑھی ہے، وہ ہے تقوی۔ کیا ہے بھائی وہ؟ تقوی۔ کوئی جانتا ہے تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کوئی آپ میں سے مجھے تقوی کے بارے میں اگر بتانا چاہے تو بتا سکتا کھڑا ہو کر۔ اب دیکھیے، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، بعض آپ میں سے حافظ بھی ہے، حافظ ہونے کے قریب بہت سارے ہیں، اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ حالانکہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اگر اس کا جوڑ تقوی سے نہ ہو، اس کا ملاپ تقوی سے نہ ہو، تو یہ آپ کا علم آپ کے لیے بیکار ہے، آپ کا یہ پڑھنا آپ کے لیے بیکار ہے۔ مدرسے میں یا ایک دینی ادارے کے اندر جب بچہ داخل ہوتا ہے تو وہ صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور نہ صرف علم حاصل کرنا مقصد ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بہت تھا۔ ارے شیطان کے پاس کیا تھا؟ بہت زیادہ علم تھا، بہت زیادہ، لیکن وہ تقوی سے خالی تھا، پرہیزگاری سے خالی تھا، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے خالی تھا۔ اور جو دل اللہ کے خوف اور ڈر سے خالی ہوتا ہے، اللہ وہ علم اپنے اندر غرور پیدا کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بہت اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ بہت زیادہ علم کے بارے، دین کے بارے میں جاننے والے ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن آپ کے اندر تقوی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے خوف کھانے کا جو مادہ انسان کے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو آپ کا یہ علم آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کی حدیث ہے کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے قیامت کے روز، ان میں سے ایک عالم ہے۔ ان میں سے کون ہے؟ ایک عالم، اور ایسا عالم کہ جو صرف اور صرف اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ لوگ اس کو یوں کہیں کہ یار یہ تو بہت بڑا عالم ہے۔ جو آدمی یہ سوچ کر علم حاصل کرتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں یہ کہے کہ یار یہ کتنا زبردست عالم ہے، کتنا بڑا عالم ہے، کتنا جانتا ہے، کتنا اس کو نالج ہے، اور کتنا دین، کتنا، یعنی لوگ اس کے بارے میں تعجب کرے، وہ یہ چاہتا ہے، تو قیامت کے روز وہ عالم جہنم میں جائے گا، اور جہنم کے بھی سب سے نچلے گڈھے میں جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی نام ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جب آپ گھر سے آئے تھے تب نماز بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن مدرسے میں آ کر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ مدرسے میں استاذ کا ڈر آپ کو ہے، بس استاذ جب تک کھڑے ہیں آپ کے پیچھے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، استاذ کے جاتے ہی آپ نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، رکعت جیسی باندھ رکھی تھی، رکعت کو توڑ کر فوراً بیٹھ گئے نیچے۔ یعنی اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے تھا، اس کی جگہ آپ کے اندر استاد کا ڈر پیدا ہو رہا ہے، اور سارے کے سارے کام آپ استاد کے ڈر سے کر رہے ہیں۔ استاد سے ڈرنے کا نام تقوی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ علماء جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں کہ ان کے اندر کس قدر تقوی تھا، وہ کتنا اللہ سے ڈرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حدیث لکھتے تھے، حدیث جب لکھا کرتے تھے، ان کی بخاری شریف تو بہت مشہور کتاب ہے امام بخاری کی، قرآن کریم کے بعد جس کتاب کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ بخاری کا ہے۔ تو امام بخاری جب لکھتے تھے تو ایک حدیث لکھتے تھے، ایک حدیث لکھنے کے بعد فوراً غسل کرتے تھے، ایک حدیث لکھتے تھے غسل کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ وہ پرہیزگاری، وہ پاکیزگی، وہ طہارت ان کے اندر بار بار آتی رہے۔ حدیث لکھنے میں ذرا بھی ان کے اندر کسی طرح کا جو ذہنی، آدمی جب نہا لیتا ہے، دھو لیتا ہے، وضو کر کے آ جاتا ہے تو کچھ دیر تک تو اس وضو کا اثر رہتا ہے،
آدمی اپنے آپ کو صاف ستھرا سا محسوس کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے کچھ وقت گزرتا چلا جاتا ہے آدمی کے اندر پھر دوبارہ سے وہ بوسیدگی سی آنے لگتی ہے۔ تو صرف اس چیز سے بچنے کے لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، اس کے اندر کسی طرح کا بھی کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی مجھے کھڑا کرے کہ بخاری تو نے تو حدیث لکھی تھی لیکن سستی میں لکھی تھی، تاکہ قیامت کے دن میرے سے سوال نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ بار بار کیا کرتے تھے؟ ایک حدیث لکھنے کے بعد فوراً غسل کرتے تھے، صرف اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے سوال نہ کر لے، اللہ کے نبی سوال نہ کر لے۔ اور ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ نے ان کو پڑھنے کے لیے بغداد بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ بغداد۔ اب وہ جب جا رہے تھے تو پہلے ایسا تو نہیں تھا کہ بھائی ہماری گاڑی ہے خود کی 4 ویلر، بٹھایا گاڑی میں 2 گھنٹے میں چھوڑ کر آ گئے، 3 گھنٹے میں چھوڑ کر آ گئے، ٹرین میں بٹھا کے چھوڑ دی۔ پہلے قافلے چلتے تھے۔ کیا چلتے تھے؟ کہ بھائی بغداد جا رہا ہے کوئی، ایک گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے، بھائی فلاں فلاں جگہ سے آج فلاں فلاں لوگ بغداد کے لیے روانہ ہو گئے، تو پورا ایک قافلہ تیار ہو جاتا تھا۔ اب جس کو جانا تھا وہ قافلے کے ساتھ جڑتا چلا جاتا تھا کہ ایک ساتھ اکٹھے ہو کر چلے۔ تو جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی، انہوں نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ درہم دیے، کچھ سکے دیے، یعنی آج کے زمانے میں کچھ روپیے دیے، اور ان کو ایک پوٹلی میں باندھ دیا، چھوٹی سی کپڑے میں، چھوٹے سے کپڑے میں ان کو باندھ دیا، اور یوں کہا کہ اس کو رکھ لو، جب تم بغداد پہنچ جاؤ گے وہاں پڑھنا شروع کرو گے مدرسے میں، تو یہ جو پیسے ہیں اس میں سے کچھ اپنا استعمال، خرچے کے استعمال میں لے کر آ جانا، کچھ ضرورت پڑے گی کچھ خرید لینا۔ اب وہ ان کی والدہ نے ان کو قافلے کے ساتھ لگایا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلہ چلا جا رہا تھا، بغداد کے قریب پہنچنے والا تھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ اب جب ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تو وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، بچے تھے، ان کے پاس بھی چور جب پہنچے اور ان کی تلاشی لینے لگے تو چوروں نے ان سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً وہ پوٹلی نکال کر دے دی کہ یہ میرے پاس کچھ درہم ہیں۔ تو چوروں نے کہا کہ تجھے تو چھپانا چاہیے تھا، یہ تیرے پاس یہ تھوڑے سے درہم بچے ہوئے ہیں اور تو ہمیں فوراً اپنے سامنے سے دے رہا کہ میرے پاس یہ تھوڑے سے درہم ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی، یہ جو جواب انہوں نے دیا یہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا کہا تھا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اس لیے میں اپنی ماں کی بات کو نہیں گرا سکتا۔ میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو میں گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ 2-4 روپے ہیں، 5-6 روپے ہیں، 7-8 روپے ہیں، یہ کیا مجھے دے دیں گے؟ کیا میں ان سے چیز خرید لوں گا؟ میرے کب تک یہ کام آ جائیں گے؟ لیکن میں گناہ کروں گا، میں جھوٹ بولوں گا، اس کا نہ جانے مجھے قیامت کے دن کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ جائے۔ صرف اس جواب نے جتنے بھی ڈاکو تھے اس جواب کا ایسا اثر ڈالا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب کا ان ڈاکوؤں پر، اس جواب نے ایسا اثر ڈالا کہ تمام کے تمام ڈاکوؤں نے اسی وقت اپنے گناہ سے توبہ کی، اور تمام کے تمام ڈاکو توبہ کرنے کے بعد اللہ کے بہت بہت بڑے بڑے ولی بنے، بڑے بڑے ولی بنے، بزرگ بنے۔ وہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے۔ پھر ایک جواب نے صرف، میرے بات سننے آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسی لیے اللہ نے ان کے اندر، کیونکہ اللہ کا اس قدر ڈر تھا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اس قدر اللہ کا ڈر تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا بڑا کام لیا ہے۔ اللہ نے اسی لیے ان کو اتنے بڑے بزرگ بنائے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا شرط ہے علم حاصل کرنے کے ساتھ۔ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا نہیں ہو رہا ہے، آپ کے سینوں میں اللہ کا ڈر نہیں بیٹھ رہا ہے، تو آپ کا علم حاصل کرنا بیکار ہے، یہ شیطان کے مانند ہے۔
اور کل قیامت کے دن اس علم پر آپ سے سوال ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کہیں گے کہ تو نے دھوکہ دیا ہے لوگوں کو، کہ تو کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، یہ ہوں، یوں ہوں، اور لیکن تو نے علم حاصل کی، اور تو لوگوں کو کہتا تھا کہ اللہ سے ڈرو، یہ کرو، فلاں کرو، نماز پڑھو، یہ کرو، اور لیکن اللہ کا ڈر تیرے دل میں خود نہیں تھا، صرف تو لوگوں کو کہتا تھا۔ اس بات پر کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ابھی آپ بچے ہیں، لیکن آگے چل کر آپ کو 5 7 8 9 10 سال کے بعد ایک ذمہ داری آپ پر آنی ہے، ممبر و محراب پر آپ بیٹھیں گے اور قوم کی رہبری آپ کریں گے، قوم کو لے کر آپ چلیں گے، ساری کی ساری چیز دھری رہ جائے گی، سارا علم آپ کا دھرا رہ جائے گا اگر آپ کے سینے میں اللہ کا ڈر نہیں بیٹھ رہا ہے۔ اور ذرا ذرا سی چیز ہوتی ہے، ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے، ہم مذاق مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، مذاق مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کا کیا گناہ، وہ مذاق میں تو بولا ہے۔ ہم مذاق مذاق میں کسی دوسرے کو پریشان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں، سوچتے ہیں مذاق میں تو کیا ہے، اس میں کیا گناہ ملے گا۔ ذرا سی نیند آئی، نیند کے چکر میں ذرا سی نماز غائب کر دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ کا بچپنا مدرسے میں رہ کر بھی اللہ سے ڈر کر نہیں گزر رہا ہے، تو کل جب آپ 5 6 سال کے بعد جب آپ مدرسے سے باہر نکلیں گے اور آپ پر کوئی نگرانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا، آپ کو کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں ہوگا، مجھے بتائیے گا کہ آپ کیسے نماز پڑھیں گے، آپ کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں گے۔ آپ اتنے بندھے ہوئے ماحول میں اس وقت رہ کر بھی اگر آپ کے اندر یہ، تو جس طریقے سے اینٹ کو فرمے کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ایک شکل اختیار کر سکے اور اس کو پھر کام میں لایا جا سکے، یہ مدرسہ آپ کا ایک فرما ہے، آپ کو رہ کر 5 7 8 سال اس کے اندر تیار ہونا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو بند کر کے رکھیں گے، اپنے آپ کو قید کر کے رکھیں گے، تو آپ کچھ کر پائیں گے۔ مٹی اگر فرمے کے اندر رہتی ہے تب جا کر وہ گھروں میں لگتی ہے، جب جا کے وہ دیواروں میں لگتی ہے، ورنہ خالی مٹی کہیں کام نہیں آتی، وہ پیروں کے نیچے روند دی جاتی ہے۔ ارے جو مٹی کھیتوں میں پڑی ہے کہاں کام آتی ہے؟ پیروں کے نیچے رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے؟ اور جو مٹی فرمے کے اندر آ جاتی ہے، اپنے آپ کو قید کروا لیتی ہے، اپنے آپ کو بند کروا لیتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ گھروں کی زینت بنتی ہے۔ یہی مثال آپ اپنی زندگی کے اوپر فٹ کر لیجئے کہ جو آدمی اپنے آپ کو پابند بنا کے رکھے گا، اپنی زندگی کو پابند بنا کے رکھے گا، کل 5 6 سال کے بعد وہی آدمی چمکے گا۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو آزاد مزاج بنا کر رکھے گا اور سمجھے گا کہ یہ زندگی ہے، کٹ جائے گی، کھانا ہی تو ہے، پینا تو 2 روٹی کسی کہیں مانگ کے کھا لیں گے، اس میں کون سی سمجھ لینا زندگی میں اتنی ٹھوکریں آپ کو لگے گی، اتنی ٹھوکریں آپ سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ 5 6 سال ہے، چلو میں بھی تو بچہ ہوں، 15 سال ہو جائیں گے، اس کے بعد میں پھر دوبارہ سے نماز پڑھنی شروع کروں گا، میں یہ کرنا شروع کروں گا، ابھی تو میں چلو پھر حافظ بن جائیں گے، پھر عالم پر بات آ جائیں گی کہ چلو پہلے مجھے عالم بن جانے دو، عالم بننے کے بعد پھر میں نماز پڑھنی شروع کروں گا، پھر اچھے سے بالکل انشاءاللہ کپڑے وپڑے دوسرے سلواؤں گا اور نہا دھو کے پھر دوبارہ سے نیت کروں گا کہ آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آدمی بار بار ارادہ کرتا ہے کہ بس اب کی بار یہ چھٹی تک کا موقع گزر جائے، 2 مہینے کا، چھٹی کے بعد آؤں گا نا، بس ختم ہے ساری باتیں انشاءاللہ، پھر تو بس میں اتنا بڑا نمازی بن جاؤں گا کہ مجھ سے بڑا تو نمازی مدرسے میں کوئی ہوگا ہی نہیں۔ لیکن پھر 2 مہینے گزرتے ہیں، پھر 2 مہینے گزرتے ہیں، پھر 2 مہینے گزرتے، 2 مہینے ایسے پورا سال گزر جاتا ہے، اور پھر عید کے جب رمضان آتا ہے سوچتا ہے کہ رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے بھائی، رمضان میں تو گناہ کرنا نہیں بھائی، رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے، اور پھر گناہ ہو جاتا ہے، رمضان میں گناہ ہو جاتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ یار یہ تو ہو گیا، چلو اس رمضان، بس یہ رمضان اور گزار لو ایسے ہی، عید کے بعد سے تو نیا سال شروع ہو جائے گا، تو اس وجہ سے نیا سال کی وجہ سے ساری چیز نہیں کروں گا، نمازیں بھی نہیں شروع کروں گا، پڑھائی پہ بھی نہیں طریقے سے محنت شروع کروں گا۔ تو اس طریقے سے یہ شیطان ہے، یہ جو آپ کو پیچھے کہہ رہا ہے نا اس طرح کی بات ہے کہ اب نہیں، آپ ابھی بیٹھ کر عہد کرو میرے سامنے کہ نہیں، مجھے ابھی یہ کام شروع کرنا ہے، اور اس پر جمو، اس پر ڈٹو، اور جب آپ کو ایسا لگے کہ نہیں یار جو میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا اس سے میں پیچھے ہٹ رہا ہوں یا مجھے اس میں کوتاہی محسوس ہو رہی ہے، آپ فوراً اپنے آپ کو ایسی سزا رکھ لو، اپنے اوپر ایسی سزا رکھ لو کہ اگر تو نے نماز چھوڑ دی، اگر عصر کی نماز چھوڑ دی، تو نے فجر کی نماز چھوڑ لی،
سمجھ لینا رات کے ٹائم 12 تہجد پڑھوں گا. کیا پڑھوں گا؟ 12 رکعت نماز تہجد پڑھوں گا. اپنے آپ کو ایسا پابند کر لو. ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ شیطان ایک عالم کے پاس آیا. کس کے پاس آیا؟ وہ بہت بڑے متقی تھے, بہت زیادہ متقی تھے. روزانہ تہجد پڑھتے, چاشت پڑھتے, اوابین پڑھتے, اور جو نمازیں ہوتی ہے ساری کی ساری وہ نماز پڑھتے تھے. بس شیطان ان کے پیچھے بہت دنوں سے لگا ہوا تھا, اور شیطان چاہ رہا تھا کہ ان کی تہجد چھڑوانی. مجھے کیا کروانا ہے؟ تہجد چھڑوانی. اب جب تہجد میں اٹھنے کا وقت ہوا تو شیطان ان کے پاس آیا. تو جب ان کا اٹھنے کا وقت آ گیا تو تھوڑا سا کیا نیند سے جب آنکھ کھلی, پھر ان کو ایسی غنودگی سی آئی کہ پھر دوبارہ سے وہ سو گئے. اٹھنے کی کوشش کری لیکن شیطان نے ان کو اٹھنے نہیں دیا, یعنی بہکاتا رہا بار بار کہ نہیں ابھی تو یار چل, ایک تو ساری زندگی پڑھتے ہوئے تہجد ہو لی, ایک دن چھوڑ دے گا تو اللہ تھوڑا ہی ناراض ہو جائے گا, اور تہجد تو فرض بھی نہیں ہے, یہ تو نفل ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ اس طریقے سے بہکاتا رہا. خیر ان کی تہجد چھوٹ گئی. ان کی تہجد کیا ہو گئی؟ چھوٹ گئی اس دن. اب جب وہ نماز فجر میں اٹھے, اوہو, ان کو تو جو پریشانی ہوئی ہے اور جو شرمندگی ہوئی ہے, اس پر جو پشیمانی ان کو ہوئی ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز مسجد میں بیٹھ گئے اور نماز پر نماز اللہ کے سامنے رونا اور دعائیں, اے اللہ کیا ہو گیا, تہجد چھوٹ گئی, آج کیسے چھوٹ گئی, اور ایسے پورا دن گزار دیا انہوں نے مسجد میں. اب شیطان پریشان, یار یہ تو میں نے 2 رکعت چھڑوائی تھی, انہوں نے تو پورا دن نماز میں گزار دیا ہے. میں نے تو صرف 2 رکعت چھڑوائی تھی تہجد کی, انہوں نے تو کیا کیا, پورا کا پورا دن کس میں گزار دیا؟ نماز میں. اب اگلے دن کیا ہوا کہ شیطان خود اٹھانے آ گیا تہجد میں, بھائی تو 2 رکعت ہی پڑھ لے, ورنہ تو پھر پورا دن مجھے پریشان کرے گا. تو شیطان کا یہ حال ہوتا ہے کہ آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا, آپ انہیں اوپر سزا رکھ دو تاکہ وہ کل جب آپ کو بہکانے کی کوشش کرے تو ڈر جائے کہ یار اگر میں نے اس کو بہکا دیا تو پھر کیا کرے گا, یہ تو ڈبل کام کر دے گا, ڈبل نیکی کر دے گا. اور سورہ اعراف کی تقریباً آیت نمبر 5 یا 6 ہیں, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا. کس کو چیلنج کر رہا ہے شیطان؟ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جا تو جتنی تجھے کوشش کرنی ہے تو کر لے, جا تجھے جتنی کوشش کرنی ہے کر لے, جو میرے سچے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ قرآن کی آیت ہے, میں آیت بول کہ جو میرے سچے بندے ہوں گے, نیک بندے ہوں گے, وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے, اور جو تیرے بہکائے میں آ گئے ان کا بھی وہی حشر کروں گا جو تیرا کروں گا. اب مجھے بتائیے کہ آپ شیطان کے ماننے والے ہیں کہ اللہ کے ماننے والے ہیں؟ کوئی آدمی آپ کے باپ کو چیلنج کرے, کس کو چیلنج کرے؟ آپ کے باپ کو, اور یوں کہیں کہ تیرے بیٹے کو تو بیٹا میں تیرے ہی خلاف کھڑا کر دوں گا, تو دیکھتا رہے. کیا کہے کہ تیرے بیٹے کو تو میں تیرے ہی خلاف کھڑا کر دوں گا اور تجھے تیرے بیٹے ہی سے پٹواؤں گا. تو باپ کے سامنے ایسی بات کہنا اور آپ کھڑے ہوئے سن رہے ہو یہ بات, آپ کیا کرو گے؟ آپ مجھے بتائیے آپ کیا کریں گے؟ فوراً آپ کا جیسے بھی قابو چلے گا آپ فوراً اس آدمی کو پٹکنے کی, اس آدمی سے لڑنے کی, جھگڑنے کی پوری کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کہ سالے تو میرے سامنے کھڑا ہو کر میرے بارے میں میرے باپ کو یہ بات کہہ رہا ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر شیطان نے یہ بات کہی ہے. اب مجھے بتائیے کہ آپ شیطان کا ساتھ دیں گے کہ اللہ کا ساتھ دیں گے؟ اللہ کا جب آپ ساتھ دیں گے تو اللہ کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟ ارے مجھے بتائیے, اللہ کی باتوں کو ماننا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اور یہ بیٹا اس میں کوئی دیکھو, مدرسے کی جب کوئی بات ہوتی ہے نا تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے یار چلو تو مدرسے کی بات ہے, لیکن اس کا تو مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تو ہماری ذاتوں سے تعلق ہے کہ نہیں ہے. قیامت کے دن حساب مجھے بھی دینا ہے اور آپ کو بھی دینا ہے, اسی صف میں آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے, مجھے بھی ہونا ہے. اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا اور آپ سے بھی پوچھے گا. تو اس لیے
ان باتوں کا خیال رکھیں کہ آپ اگر دین حاصل کر رہے ہیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، تو خالص کورا علم حاصل نہ کرے. آپ اپنے آپ کو ابھی سے نمازوں کا پابند بنائیں، اپنے آپ کو ابھی سے تقویٰ کا پابند بنائیں. اور تقویٰ کیا ہے آپ کے لیے؟ اللہ سے ڈرنا. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کا کہ آپ پوری رات نماز تہجد میں کھڑے رہے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھے. آپ کے لیے ابھی تقویٰ یہ نہیں ہے. آپ کے لیے ابھی تقویٰ، طالب علم کے لیے تقویٰ یہ نہیں ہے. طالب علم کے لیے تقویٰ یہ ہے کہ بس نمازوں کی پابندی کرے. طالب علم کے لیے تقویٰ کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرے. طالب علم کے لیے یہ ہے کہ اس کے پڑھنے میں جو چیزیں جو آدمی مددگار ہے ان کا ادب کرے. مثال کے طور پر استاد ان کا مددگار ہے پڑھانے میں، اس کا ادب کرے. درسگاہوں میں آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، جن میٹوں پر آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں وہ میٹ بھی آپ کے مددگار ہے، ان کا بھی ادب کرے. جن تپائیوں پر آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، جن رحل پر آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، جس قرآن کو آپ پڑھتے ہیں وہ قرآن اور رحل آپ کی کیا ہے؟ پڑھنے میں مددگار ہے. ان کا کیا کرے؟ ادب کرے. آپ کی درسگاہیں آپ کی مددگار ہے، درسگاہوں میں لگے دروازے آپ کے مددگار ہے، پنکھے آپ کے مددگار ہے. آپ ان کا ادب کرے. ان کا ادب یہ ہے کہ ان کو صاف رکھے، ستھرا رکھے. پنکھا اگر گندا ہو رہا ہے اس کو صاف کر دے. درسگاہ اگر گندی ہو رہی ہے تو جھاڑو لگا دے. صرف نمبر کا وہ نہ کرے کہ نمبر آئے گا تو جھاڑو لگاؤں گا. اگر گندگی آپ کو نظر آ رہی جھاڑو اٹھا کر لگا دے. مدرسہ آپ کا مددگار ہے، مدرسے کو صاف ستھرا رکھے، مدرسے کی ایک ایک چیز کا خیال رکھے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی مددگار ہے پڑھائی میں. یہ نہیں ہوگا تو آپ کی پڑھائی کیسے ہوگی یہ سوچیں. اس لیے جو چیزیں آپ کی تعلیم میں مددگار ہے ان چیزوں کو آپ اپنا سمجھ کر ان کا ادب کریں. انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے لیے دعا کرے گی. یہ چیزیں کیا کریں گی آپ کے لیے؟ دعا. رحل بھی آپ کے لیے دعا کرے گی، سپاہی بھی آپ کے لیے دعا کرے گی، یہ صفے بھی آپ کے لیے دعا کرے گی، یہ دروازہ بھی آپ کے لیے دعا کرے گا. اب مثال کے طور پر آپ مسجد سے باہر نکل رہے، کیا کرتے ہیں؟ مسجد سے باہر نکل دروازے کو اتنی زور سے ماریں گے، دروازے بھی 10 بار سوچے گا کیا میں نے کیا غلطی کی، مجھے کیوں پٹک دیا اس نے، میرا کیا قصور تھا، میں تو بیچارہ آرام سے کھڑا ہوا تھا، اس نے جاتے ہوئے 2-4 بار ایسے لگا دی. اور جب آپ دروازے کو پیار سے بند کریں گے تو دروازہ بھی آپ کو دعا دے گا. ارے بھائی یہ جو کچھ سمجھتے ہیں بولتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ کو تو ان کی باتیں سمجھ میں آتی ہوگی. ان کے جو احساسات ہے جو ان کے اندر کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ اللہ کو تو سمجھ میں آتا ہوگا نا. تو یہ دروازے بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے. ان سے بھی دعائیں لیا کرو. صرف استاذوں کی دعائیں لینے سے کام نہیں چلے گا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے دوسرا آپ کا تقویٰ یہ ہے کہ آپ محنت کریں پڑھائی میں. میں نے 3 چیزیں بتائی آپ کو. نمازوں کی پابندی کریں، اپنی جتنی چیزیں پڑھنے میں آپ کی مددگار ہے، چاہے وہ پڑھانے میں مددگار ہے، استاد ہو، تپائیہ ہو، مدرسہ، دیواریں اور پنکھے، مصلی، جتنی کولر، جتنی بھی چیزیں مدرسے کی ہے یا مدرسے سے وہ چیزیں ہیں جو آپ کے پڑھائی میں مددگار ہے. آپ کی کاپی ہے، آپ کی پینسل ہے، آپ کی کٹر، ربڑ، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پڑھائی میں مددگار ہے. اس لیے آپ ان کا بھی اتنا ہی ادب و احترام کریں اور ادب و احترام کے ساتھ ان کو رکھے، صفائی کا ان کا خیال رکھے. یہ چیزیں آپ کے لیے دعائیں کرے گی. تیسرا میں نے کیا بتایا ہے آپ کو؟ تیسرا کیا بتایا ہے؟ محنت سے پڑھے. جتنی محنت آپ سے ہو سکتی ہے اتنی محنت کے ساتھ پڑھے. چوتھا، دن میں ایک وقت ایسا نکالے کہ جو وقت آپ کا اور اللہ کا ہو. جو وقت کس کا ہو؟ چاہے 5 منٹ ہو، لیکن 24 گھنٹے میں سے کم از کم 5 منٹ ایسے نکال لے کہ آپ اس وقت کا صرف آپ کو اور آپ کے اللہ کو پتہ ہو. مثال کے طور پر رات کے ٹائم رات کے 2 بجے آپ اٹھے، ٹھیک ہے، رات کے 2 بجے اٹھ کر آپ بستر پر بیٹھ گئے. اللہ سے بستر پر بیٹھے بیٹھے دعا کرو کہ اللہ دن میں بہت گناہ ہوئے ہیں، اللہ معاف کر دے. اے اللہ دن میں بہت گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ معاف کر دے. اے اللہ میں محنت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شیطان بہکا دیتا ہے، اللہ محنت کا میرے اندر مادہ. اے اللہ میرے پڑھانے والوں، میرے ماں باپ کو، میرے اساتذہ کرام کو اے اللہ لمبی زندگی دے، مدرسے کی ترقی کے لیے، مدرسے کی خوشنودی کے لیے، مدرسے کی فلاح و بہبود کے لیے دعائیں کرے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور صرف اس وقت کا، کسی کو دکھا کر نہیں. دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، کسی کو دکھا کر نہیں،
اس 5 منٹ کا کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، آپ کی کسی ساتھی کو بھی پتہ نہیں لگنا چاہیے آپ کی اس 5 منٹ کا، اللہ کو اور صرف آپ کو پتہ ہو کل قیامت کے دن اللہ، تاکہ آپ کو کیسے کہ یہ میرا بندہ بھائی یہ میرے ساتھ بالکل چھپ کر ملاقات کرتا تھا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کریں گے، اکیلے ملاقات کریں گے، بھائی جب آدمی اکیلے میں کسی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے نا، تو جب آپ اکیلے میں اللہ سے ملاقات کریں گے اللہ آپ کو انشاءاللہ بہت نوازے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور چلتے پھرتے تسبیحات کا اہتمام کرے، چلتے پھرتے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کا اہتمام کرے، اور خصوصی طور پر جمعے کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، بہت احسانات ہیں، اور سارے احسان اللہ کے نبی کے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، ہم اگر کچھ ہے تو صرف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بدولت، ورنہ آج ہم بھی کہیں کھڑے ہو کر بھجن گا رہے ہوتے، آج ہم بھی کہیں کھڑے ہو کر گیتا کو پڑھ رہے ہوتے، رامائن کو پڑھ رہے ہوتے، آج کہیں کھڑے ہو کر ہم بھی کسی کے سامنے 2 ہاتھ جوڑ رہے ہوتے۔ یہ ساری کی ساری مہربانی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمارے درمیان بھیجا اور ایسا راستہ ہم کو دکھایا کہ جو سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ تو ہم نہیں چکا سکتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جتنا درود ہم سے بھیجا جا سکتا ہے اس درود کو بھیجنے کا ہم اہتمام کرے۔ اور لمبا درود بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہ چھوٹا سا درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھتے رہے، اس کو پڑھتے رہے، جب بھی خالی وقت ملے پڑھتے رہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کو دکھیں گے، آپ کی تعلیم پر بھی دکھیں گے، اللہ آپ کا ذہن بھی کھولے گا اس کی برکت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے گھروں میں، آپ کے گھر والوں کے اوپر اس کے اثرات بھی اللہ انشاءاللہ اچھے مرتب کرے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ مجھے یہ بتائیے بے نماز کی پابندی کون کون کرے گا؟ مجھ سے وعدہ کرے۔ اور 5 منٹ کون نکالے گا اللہ سے اور آپ کے درمیان تعلق؟ میں بھی کروں گا انشاءاللہ۔ 5 منٹ کا جو وقت ہے وہ کون نکالے گا اللہ کے لیے؟ اللہ قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ ہمارا پڑھنا بیکار ہے اگر اللہ وہ دین کے کام نہیں آ رہا ہے، اگر ہمارا پڑھنا دین کے کام نہیں آ رہا تو ہمارا پڑھنا بیکار ہے، بالکل بیکار۔ اس سے بہتر تو ہم کہیں ویلڈنگ کا کام سیکھ لیں، اس سے بہتر تو ویلڈنگ کا کام سیکھ لے، 1-1.5 سال سیکھنے میں لگے گا، اس کے بعد پیسے نوٹی چھاپو گے اور کیا کرو گے؟ اس پڑھائی کا مقصد پیسہ چھاپنا نہیں ہے، اس پڑھائی کا مقصد تو دین پھیلانا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔